अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान फयाज वलाना और आप देख रहे हैं फयाज वलाना ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाजरीन, आप जब ये व्लॉग देख रहे होंगे जुम्मे की सुबह है पाकिस्तान में और इस्लामाबाद से मौसूला इतलात के मुताबिक मैंडेट चोर हुकूमत ने अपने सीने पर नाकामी का एक और तमगा सजा लिया और वो तमगा क्या है उस पर बात करेंगे। और जरदारी साहब का पाँव फिसल गया, लेकिन मेरी दरख्वास्त है कि आप पूरी कौम दुआ करें कि जरदारी साहब को अल्लाह जिंदगी दे, क्योंकि उनकी एक ख्वाहिश उनके सीने में है जो वो मरने से पहले पूरी करना चाहते हैं। उस पर बात करेंगे कि वो क्या है। और फिर इस मैंडेट चोर हुकूमत को क्या ख्याल आया कि अमरीकी ईवान नुमाइंदगान के खत के जवाब में इन्होंने अपने प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ को एक खत लिख लिया और उसकी वजह से अब जो इनकी जग हंसाई होने वाली है उस पर बात करेंगे। और अली अमीन गंडापुर एक तरफ धमकी देते हैं और उसी धमकी के अंदर ही बताते हैं कि शायद ये पूरी करने की जरूरत ना पड़े, उससे पहले ही कुछ हो जाए। और ताने बाने उधर मिलते हैं कि शायद मामलात बिहाइंड द डोर तय पा चुके हैं, अब सिर्फ ये सामने लोगों को दिखाने के लिए किया जा रहा है, वरना 3 अक्टूबर के बाद आपने अली अमीन गंडापुर की कोई आवाज नहीं सुनी थी। उस पर बात करेंगे। और आज इमरान खान की क्या जमानत होने के चांसेस हैं और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस का बदलता हुआ लबो लहजा क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों के लिए वाकई कोई अच्छे दिन आने वाले हैं। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को 10 डाउनिंग स्ट्रीट पे मुजाहरा करने की जरूरत क्या पेश आई और जुल्फी बुखारी पे इमरान खान की सगी बहन रुबीना खानम साहिबा ने क्या इल्जाम लगाए। और ये कि डोनाल्ड ट्रंप को जब उसके मुखालिफिन ने कचरा कहा तो किस हाजिर दिमागी से डोनाल्ड ट्रंप ने इस मामले को उल्टा अपने क्रेडिट में ले लिया। और सलमान अकरम राजा और शेर अफजल मरवत क्यों आमने सामने आ गए। और ये लड़ाई क्या पीटीआई की अंदरूनी लड़ाई कभी खत्म होनी भी है या नहीं। और स्टूडेंट यूनियन बहाल करने का केपीके में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फायदा क्या होगा और क्या दीगर सूबे ये रिस्क ले सकते हैं। और आपसे गुजारिश कि अगर आपने अभी तक फयाज वलाना ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। और मेरे दूसरा चैनल बिजनेस या इमिग्रेशन जो मैंने पैरेलल शुरू किया है उसको सब्सक्राइब अगर उसे ऑफिशियली लॉन्च करने से पहले आप कर लेंगे तो मुझे खुशी होगी। सबसे पहले बात करते हैं इस मैंडेट चोर हुकूमत की। और ये इस मैंडेट चोर हुकूमत की अकेली नाकामी नहीं है, बल्कि PIA की निजकारी का मामला, PDM 1 की गवर्नमेंट और उसके बाद फिर निगरान हुकूमत, जिस निगरान हुकूमत में वजीर थे फवाद हसन फवाद और अहद चीमा, जो बाकायदा इस निजकारी के मामले पे बहुत एक्टिवली काम कर रहे थे और उन्हें हमारे पिंडी वालों की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की भी पूरी सरपरस्ती हासिल थी। और मजमूई तौर पर अब मिफ्ता इस्माइल कह रहे हैं कि 400 दिनों की मेहनत जाया हो गई। अब आज जब गुज़श्ता रोज जब आपने देखा कि शाम 6 बजे PIA की निजकारी के हवाले से बोली का अमल आपको टेलीविजन पर दिखाने की इस हुकूमत ने कोशिश की, तो इससे पहले जो 5 शॉर्ट लिस्टेड कंपनीज थी जिनमें एयर ब्लू और फ्लाई जना जैसी बड़ी कंपनीज शामिल थी, उन्होंने ऑफिशियली अपने टेंडर जमा कराने की जहमत ही गवार न की, क्योंकि उन्हें शराइत मंजूर नहीं थी जो हमारे निजकारी कमीशन ने उनके सामने रखी थी। एक कंपनी जो सुनो टीवी के मालिक हैं साद नजीर साहब, ब्लू वर्ल्ड हाउसिंग सोसाइटी और ब्लू वर्ल्ड के नाम से ही उन्होंने अपनी एविएशन कंपनी बनाई है, उसके चीफ एग्जीक्यूटिव साद नजीर ने हिस्सा लिया। और स्टेज पर बैठे हुए वजीर निजकारी खुद तो शामिल नहीं हुए क्योंकि उनका कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट भी बनता था। हालांकि यहां तक साद नजीर का पहुंच जाना भी एक कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, क्योंकि अब्दुल अलीम खान साहब के बारे में बताया जाता है कि वो जाती दोस्त हैं साद नजीर के और उनके कहीं कहीं किसी न किसी हवाले से बिजनेसेस में कुछ साझेदारी भी है, इसलिए वो खुद वहां नहीं आए, लेकिन निजकारी कमीशन के सेक्रेटरी और डायरेक्टर जनरल और बाकी लोग वहां मौजूद थे। शाम 6 बजे जब बंद लिफाफे से निकाल कर बोली की ऑफर, बोली की पेशकश के बारे में बताया गया, हुकूमत ने बेस प्राइस रखी थी 25 अरब रुपया, लेकिन साद नजीर साहब ने जो बोली लगाई, जो ऑफर की, वो 10 अरब रुपए थी। जब 10 अरब बताई गई तो वहां हाल में मौजूद आपने भी देखा कि लोगों के कहकों की आवाजें आई। अब ये कहके बुनियादी तौर पर इस हुकूमत की नाकामी थी, वो हुकूमत जिसके मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के तर्जमान फैसल वावडा साहब बबांगे धुल, निकम्मी, नालायक, निखट्टू, नायल हुकूमत कहते हैं, इस हुकूमत की ये नाकामी पर कहके थे कि आपने 400 दिन से ज्यादा मेहनत करके, जब IMF ने आपको डेडलाइन दी हुई थी कि आपने PIA की प्राइवेटाइजेशन 30 सितंबर से पहले पहले करनी है, आपने खुद इसकी डेट एक्सटेंड करके 31 अक्टूबर तक आप ले आए और आज आखिरी दिन आपने ये कमाल किया कि आपने 85 अरब रुपए बेस प्राइस पे आपको 10 अरब की ऑफर हो रही थी। और उसके बाद फिर इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, वहां जो बंदा खड़ा था निजकारी कमीशन का, उसे समझ नहीं आ रही थी कि मैं बात आगे क्या करूं, क्योंकि ये तो मजाक था PIA का और PIA की प्राइवेटाइजेशन कमीशन की सारी मेहनत और भाग दौड़ और तगो दो का, उस पे उन्हें कहा कि चलें रिफ्रेशमेंट की तरफ चलते हैं। अब ये बुनियादी तौर पर इस हुकूमत और ये हमारी बहसियत कौम भी हमारे लिए ये शर्मिंदगी का मकाम है
کہ ہاں جہاں ہم نے رونا ہوتا ہے وہاں ہم کہہ کے لگانا شروع کر دیتے ہیں، اور جہاں ہم نے بیٹھ کے آئندہ کی کوئی لاہ عمل تیار کرنا ہوتا ہے ہم کہتے ہیں چلیں ریفریشمنٹ کی طرف۔ انٹرٹینمنٹ سے شروع ہوتا ہے ہمارا سفر اور ریفریشمنٹ پہ ختم ہو جاتا ہے۔ درمیان میں جو اربوں روپے کے نقصانات ہوتے ہیں اس پہ بحثیت قوم ہم نہیں دیکھتے۔ اگر ہم بحثیت قوم اس حد تک نیچے جا چکے ہیں، جیسے 2 روز پہلے مریم اورنگزیب نے بتایا کہ میں لاہور جب سے سینئر منسٹر پنجاب گورنمنٹ بن کے آئی ہوں اور میں 8 مہینے میں 7ویں دفعہ اینٹی بائیوٹک کا کورس کروا رہی ہوں، اور اس پہ کہہ کے تالیاں بجی، تو مریم اورنگزیب نے کہا کہ یہ تالیاں بجانے کا مقام نہیں ہے، یہ رونے کا مقام ہے۔ ایگزیکٹلی اس پی آئی اے کی بولی کے مقام پہ وقت بھی یہی ہوا کہ ہم، یہ حکومت تو ہے ہی لیکن ہم سارے ہی تقریباً بے حس، بے شرم اور ڈھیٹ ہو چکے ہیں، اور قوم اس وقت تک ٹھیک نہیں ہوگی جب تک حکمران ٹھیک نہیں ہوں گے، اور حکمرانوں کو تو کس بات کا کوئی ڈر خوف خطرہ ہی نہیں۔ ایک بھائی صاحب واشنگٹن میں امریکن اتھارٹیز، امریکن ایڈمنسٹریشن کی منتیں ترلے کر رہے ہیں، دوسرے سعودی عرب میں بیٹھ کے وہاں مولانا طاہر اشرفی کی سفارش سے کراؤن پرنس محمد بن سلمان سے ملاقات کر کے اور پھر ان کے وزیر سرمایہ کاری کو درخواست کر کے انویسٹمنٹ کے وعدے 2.1 سے 2.8 کرانے کی بھاگ دوڑ میں ہیں۔ اللہ کرے وہ انویسٹمنٹ آ جائے، لیکن ابھی تک وہ وعدے ہی ہیں۔ پی آئی اے کی بولی لگانے والے سعد نذیر صاحب نے بعد ازاں ریفریشمنٹ کے دوران گفتگو کرتے ہوئے، صحافیوں سے بات چیت کرتے ہوئے اور گورنمنٹ آفیشل سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ہم اپنی بولی 10 ارب سے 30 ارب روپے تک بڑھانے کے لیے تیار ہیں۔ انہیں کہا گیا کہ یہ اگر آپ نے کرنا تھا تو آپ پہلے کرتے۔ اب انہوں نے ایک دم 3 گنا جب بڑھا دی تو وہ صرف کرنے کی بات تھی، کیونکہ کہہ کے ان کے دل پر لگے تھے۔ انہوں نے سمجھا کہ شاید یہ ان کی کمپنی پہ لوگوں نے کہہ کے لگائے ہیں۔ میرے خیال میں یہ بحثیت قوم اور بحثیت اس حکومت کے ہم سب پہ یہ کہہ کے تھے۔ اب تفصیلات کیا ہیں اس کی پی آئی اے کی، کہ پی آئی اے کے قرضہ جات تھے 625 ارب روپے، جن میں حکومت نے نرمی کی، زیادہ گورنمنٹ کے اپنے تھے یا گورنمنٹ نے اپنے ذمہ لگا لیے۔ انہوں نے پی آئی اے 1 اینڈ پی آئی اے 2 2 کمپنیز بنائی۔ سارا جتنا نقصان تھا وہ پی آئی اے ایک کمپنی کی طرف کر دیا، دوسری کمپنی انہوں نے سیل کے لیے رکھ دی، بولی کے لیے رکھ دی۔ اب اس میں سارا کچھ کٹ کٹا کے جو ان کے ذمے آ رہے تھے قرضہ جات وہ تھے 200 ارب روپے، اور جو پی آئی اے کے اثاثہ جات بتائے جاتے ہیں وہ 170 ارب روپے ہیں۔ اور جو روٹس ہیں، انٹرنیشنل روٹس جو بہت پرانے ہیں، 30-40 سال پرانے معاہدے ہیں روٹس کے، اور یہ وہ روٹس ہیں جو انٹرنیشنل کمپنی ایئر لائنز ڈریم کرتی ہیں کہ یہ روٹس ہمارے پاس ہوں، جو پی آئی اے کے پاس ہیں۔ ان کی پرائس بتایا جاتا ہے کہ اس کا شمار ہی نہیں کیا جا سکتا، اتنی قیمتی چیز ہے وہ۔ ایئر لائن انڈسٹری میں روٹ ہی امپارٹنٹ ہوتے ہیں، اور وہ روٹ پی آئی اے کے پاس موجود ہیں۔ اب جو بھی کمپنی سے خریدے گی وہ اربوں روپے اس سے بزنس کر سکے گی، لیکن ہماری اس ڈری سہمی حکومت نے، کیونکہ انہیں پتا ہے ان کی ریپیوٹ بہت خراب ہے لوکلی بھی اور انٹرنیشنلی بھی، اور کوئی بڑی کمپنی نہ آ رہی تھی نہ آئی۔ یہ 5 کمپنیز جو شارٹ لسٹ ہوئی ہیں یہ ساری مقامی ہیں، لوکل ہیں، پاکستانی ہیں۔ تو انہوں نے پرائس بھی نیچے رکھی اور ڈیمانڈ بھی یہ رکھی کہ آپ کو 60% شیئر دیے جائیں گے، آپ نے امپلائیز 18 مہینے تک انہیں تنخواہیں دینی ہیں، اس کے بعد آپ اتنے % امپلائیز نکال سکیں گے، اور آپ جہازوں کی تعداد 36 سے بڑھا کر 5 سال میں 45 کریں گے۔ حالانکہ ایئر لائن انڈسٹری میں آپ ایئر بلو کو دیکھ لیں، آپ فلائی جناح کو دیکھ لیں، باقی جو پاکستان کے اندر جو پاکستان کی مارکیٹ سے بزنس لیتے ہیں، وہاں سے پیسنجر اٹھاتے ہیں اور ڈراپ کرتے ہیں، آپ ان کو دیکھ لیں، ان کی تعداد کتنے سالوں میں کتنی ہوئی ہے۔ لیکن یہ پی آئی اے والے انتہائی کنزرویٹو انہوں نے آفرز کی، اس کے باوجود ان کے ساتھ یہ ہوا۔ اصل بات یہ ہے کہ ان پہ کوئی اعتبار کرنے کے لیے تیار نہیں، اور سعد نذیر نے جاتے جاتے کہہ دیا کہ ہم تو اتنے ہی پیسے دے سکتے ہیں، حکومت خود چلائے۔ اب حکومت خود کیسے چلائے؟ ان سے تو ڈھنگ سے میٹرو بس نہیں چلتی، یہ ایئر لائن کیسے چلائیں گے؟ کیونکہ بزنسز کرنے کے لیے، حکومت چلانے کے لیے، ادارے چلانے کے لیے اعتماد چاہیے ہوتا ہے، اور اعتماد اس وقت نہیں ہوتا جب تک آپ کے پاس فارم 47 ہو۔ عوام کے ووٹوں سے فارم 45 کے ذریعے اگر آپ حکومت میں آئے ہوتے تو ان میں اعتماد بھی ہوتا۔ اب چونکہ یہ چوری کر کے، دھونس دھاندلی سے، زبردستی سے، فورجری کر کے فارم 47 کے ذریعے وزیر اعظم بنے ہیں، تو اس لیے ان میں اعتماد کی کمی تو ہوگی۔ دوسری طرف فارم 47 والی ہماری چیف منسٹر ہیں مریم نواز، ان کو انٹرنیشنلی ہاف ایز انٹرسٹنگ ایک آئی ٹی فرم ہے، انہوں نے مریم نواز کا ڈھول پیٹ دیا۔ انہوں نے اپنے، ان کی ملینز میں ان کے فالورز ہیں سوشل میڈیا پہ بھی، انہوں نے اپنی ایک رپورٹ میں کہا ہے کہ پاکستان میں میاں نواز شریف اور ان کی صاحبزادی مریم نواز نے یہ کیلیبری فونٹ کی فورجری کی تھی۔ اب انٹرنیشنلی جس طرح یو ایف ٹی کے ایک کورس میں، یونیورسٹی آف ٹورانٹو کے ایک کورس میں میاں نواز شریف کی کرپشن پہ باقاعدہ لیکچر دیے گئے، اسٹوڈنٹس کو بتایا گیا کہ کس طرح یہ پولیٹیشین کرپشن کرتے ہیں۔ اب مریم نواز کی کیلیبری فونٹ کی فورجری پہ بھی انٹرنیشنل میڈیا آؤٹ لیٹس اور سوشل میڈیا پہ باقاعدہ لوگوں کو ایکسپلین کیا جا رہا ہے، بتایا جا رہا ہے، اور انہیں ٹرین کیا جا رہا ہے کہ آپ نے فورجری سے بچنا کس طرح ہے، اور فورجری کرنے والے لوگ جعل ساز ہوتے کس طرح ہیں، اس میں ایگزامپل مریم نواز کی دی جا رہی ہیں۔ اب یہ صورتحال ہو تو اس کے بعد آپ کا اعتماد کہاں ہوگا؟ حالانکہ دوسری طرف مریم نواز ٹریکٹر پہ بیٹھ کے آج جو انہوں نے اپنے
ٹویٹر پہ اپنی تصویر لگائی ہے ٹریکٹر پہ بیٹھے ہوئے، اس کے ساتھ انہوں نے لگایا ہے کہ لگدی پنجاب دیا۔ اب اس کا دوسرا فقرہ جو ہے وہ شاید میرے خیال میں اس پہ مزید بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ سوراب برکت نے سیاست.pk پہ کافی اس پہ چیخ چلا لی ہے۔ بات لمبی ہو رہی ہے، لیکن میں زلفی بخاری اور روبینہ خانم کی لڑائی کی بات کرنا چاہوں گا کہ روبینہ خانم جو عمران خان کی بہن ہیں، لندن انگلینڈ میں ہوتی ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ زلفی بخاری نے اپنی ذاتی شہرت کے لیے عمران خان کو آکسفورڈ یونیورسٹی کا چانسلر کا الیکشن لڑانے کی کوشش کی، اور کیا ضرورت تھی عمران خان کو آکسفورڈ یونیورسٹی کا الیکشن لڑنے کی؟ زلفی بخاری کیا سمجھتا ہے کہ آکسفورڈ کا چانسلر بننا کو بہت بڑی بات ہے؟ عمران خان جیل میں ہے اور اپنے معاملات اور مسائل میں الجھا ہوا ہے، اس کو آکسفورڈ کے الیکشن میں کیوں کھڑا کیا؟ یہ زلفی بخاری نے کیا اور غلط کیا۔ اس پہ زلفی بخاری کا رد عمل بھی آ گیا ہے۔ زلفی بخاری نے بہتر رسپانس دیا ہے، اس نے کہا کہ میں جواب دینا مناسب نہیں سمجھتا، عمران خان کی بہن میرے لیے قابل احترام ہے، میں اس سے زیادہ بات نہیں کرنا چاہتا۔ میرے خیال میں یہ اچھا کیا ہے، لیکن دوسری طرف سلمان اکرم راجہ اور شیر افضل مروت وہ ایک دوسرے کو ہلکا نہیں لینے کے لیے تیار، ان کی لڑائی بڑھتی جا رہی ہے۔ اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا شیر افضل مروت کی پہلے لڑائی ہو چکی ہے بیرسٹر گور سے، بعد ازاں پھر وہ بغل گیر ہوئے، ایک دوسرے سے گلے ملے۔ اس کے علاوہ شاید پاکستان تحریک انصاف کی صف اول میں موجود رہنماؤں میں سے کوئی ہو جس کی شیر افضل مروت سے اب تک لڑائی نہ ہو چکی ہو۔ اب سلمان اکرم راجہ جو سیکرٹری جنرل ہیں، ان کے ساتھ بھی ان کی شروع ہو گئی ہے، لیکن سلمان اکرم راجہ بغلی پیشی پہ جب عمران خان کے پاس جائیں گے تو یہ رپورٹ ان تک پہنچ جائے گی، اور لگتا ہے کہ جس طرح سلمان اکرم راجہ کی فیصل چودھری سے عمران خان نے صلح کرا دی ہے، اب شیر افضل مروت کو بھی بلا کے سلمان اکرم راجہ کے ساتھ صلح کرانی پڑے گی انہیں۔ لیکن دونوں کی اپنی اپنی سکلز ہیں، اپنے اپنی جگہ پہ ان کی اہمیت ہے پارٹی میں۔ اگر یہ اس طرح لڑتے رہے تو پھر یہ جو فائنل احتجاج کی کال ہے وہ شاید دھری کی دھری رہ جائے۔ اب فائنل احتجاج کی کال پہ بھی بات کرنی ہے، علی امین گنڈا پور پہ بھی بات کرنی ہے، اور رانا ثناء اللہ کی غیر معمولی احتجاج پہ، غیر معمولی انتظامات پہ بھی بات کرنی ہے، لیکن اس سے اگلے ولاگ۔ اجازت چاہوں گا، اللہ حافظ۔